یہ کہانی میرے محلے کی ہے۔ 5 بھائیوں کی اکلوتی بہن ستارہ انتہائی ناز و نام میں پلی بڑی تھی۔ اس کی والدہ ایک سمجھدار خاتون تھی، لیکن ان میں ایک خامی تھی کہ وہ اپنی بیٹی کو آس پڑوس میں جانے سے منع نہیں کرتی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کو بہت محبت اور پیار سے رکھتی تھی۔ ستارہ خاموش طبع اور شریف لڑکی تھی۔ ہمارے محلے میں بہت سارے گھر تھے جو تقریباً سبھی آپس میں رشتہ دار تھے۔ جن دنوں یہ واقعہ پیش آیا، ستارہ 6ٹھی کلاس کی طالبہ تھی۔ تقریباً اس کی عمر 11-12 برس تھی۔ پڑوس میں ایک میاں بیوی اور ان کے 4 بچے تھے۔ ان کے گھر اس لڑکی کا آنا جانا تھا۔ ان کے گھر کے سربراہ کا نام اقبال تھا، جسے سب بالا بالا کہتے تھے۔ بالا ایک ہیئر ڈریسر تھا۔ وہ ستارہ کا رشتہ دار نہ تھا، صرف محلے دار تھا۔ بالا جب چھوٹا تھا تو اس کی 3 خوبصورت بہنوں کو ستارہ کے چچا نے اپنی باتوں کے جال میں پھنسا کر بے آبرو کیا تھا۔ اب تو ان کی شادیاں ہو چکی تھی اور ان کے بچے بھی کافی بڑے تھے۔ بالے کے ذہن میں کہیں کسی جگہ یہ نقش تھا کہ ستارہ کے چچا نے میری بہنوں کی عزتوں کو پامال کیا تھا، مگر ان باتوں کو کافی عرصہ گزر گیا تھا۔ محلے والے بھی بھول بھال گئے تھے۔ ستارہ کا بالے کے گھر آنا جانا تھا۔ اس کی لاپرواہ ماں بھی ستارہ کو نہ روکتی کہ اکلوتی بیٹی ہے، گھر میں کوئی بہن نہیں ہے، اس لیے بالے کے بچوں سے کھیلتی ہوگی۔ بالے کی بیوی کو اپنی نندوں کی سابقہ زندگی کے بارے میں کچھ پتہ نہ تھا۔ وہ ستارہ کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پیش آتی تھی، لیکن بالے کے دل میں کیا ہے کسی کو پتہ نہ تھا۔ بالے نے آہستہ آہستہ ستارہ کو اپنی جھوٹی محبت کے جال میں پھنسایا، جس کی کسی کو بھی کانوں کان خبر نہ ہو سکی۔ کہاں ایک کم عمر لڑکی اور کہاں 28 سال کا مرد۔ ستارہ کی ماں کو محلے والے بھی کہتے تھے کہ اپنی بیٹی کو ان کے گھر اتنی دیر نہ جانے دیا کرو۔ کیا خبر اس کی بیوی نجمہ گھر میں ہوتی ہے یا میکے گئی ہوتی ہے۔ نجمہ ایک بھولی بھالی عورت تھی، جس کو بالے جیسے یتیم لڑکے کے ساتھ بیاہ دیا گیا تھا۔ بہرحال ستارہ کی ماں نے اپنی بیٹی کو نہ روکا۔ وہ کھلم کھلا نجمہ کے گھر پر پائی جاتی تھی۔ ایک دن ہم سب اسکول سے واپس گھر آئے تو دیکھا کہ ستارہ کی والدہ پریشان سب لڑکیوں سے پوچھتی پھر رہی تھی کہ میری بیٹی ابھی تک اسکول سے نہیں آئی، اللہ خیر کرے۔ ہم سب بھی پریشان ہو گئے کہ صبح تو وہ ہمارے ساتھ تھی، مگر چھٹی کے وقت ساتھ نہیں آئی۔ کچھ دیر بعد پورے محلے میں چیمے گوئیاں ہونا شروع ہو گئی کہ ستارہ اسکول سے واپس گھر نہیں آئی۔ سب جگہ تلاش شروع ہو گئی۔ اسکول سے بات کی تو معلوم ہوا کہ وہ گیٹ تک ساتھ آئی تھی، پھر چپڑاسی سے کہا کہ میں یہ سامان اپنے کزن کو دینا بھول گئی، ابھی آتی ہوں، لیکن وہ واپس نہیں آئی۔ اس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ جس کے ساتھ بھی گئی ہے اپنی مرضی سے گئی ہے۔ محلے والوں نے ستارہ کی والدہ کے کان میں بات ڈالی کہ بی بی بالے کے گھر بھی پوچھ لو، شاید اس کی بیوی کو خبر ہو، لیکن وہاں تو تالا تھا۔ پھر تھانے میں رپورٹ درج کروائی۔ سب کا شک بالے کی طرف گیا کہ وہ اس کی بیٹی کے آگے پیچھے پھرتا تھا، ضرور دال میں کچھ کالا ہے۔ پولیس نے اس کے دوستوں کو پکڑ لیا۔ ان سے پوچھ گچھ کی تو پتا چلا کہ بالا ستارہ کو لے کر رجحان چلا گیا ہے، جدھر اس کی بہن کا گھر تھا۔ پولیس ستارہ کے بھائیوں کو ساتھ لے کے بالا کی بہن کے گھر پہنچی تو دیکھا ستارہ دلہن بنی بیٹھی تھی اور نکاح خواہ بھی آ چکا تھا۔ پولیس نے ستارہ کو بازیاب کروایا اور اقبال کو تھانے پکڑ کر لے آئے۔ اس نے اقرار کیا کہ میں نے ہی ستارہ کو اپنے جال میں پھنسایا تھا کہ اپنی بہنوں کی عزت کا بدلہ لے سکوں، تاکہ میرے دل کی آگ ٹھنڈی ہو۔ ستارہ کو گھر واپس لے آئے۔ سب خاندان والے ستارہ کی فیملی سے نفرت کرنے لگے۔ اس کے باپ بھائی بھی شرمندہ تھے، خاص طور پر ستارہ کی ماں کہ اے کاش میں اس وقت ہوش کے ناخن لے لیتی تو آج یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا۔ ستارہ خود حیران تھی کہ وہ اس جال میں کیسے پھنسی۔ ادھر بالے پر کیس چلا اور اسے اغوا کے جرم میں جیل ہو گئی۔ بیوی اپنے بچے لے کے میکے جا بیٹھی اور کچھ عرصہ بعد شوہر کی بے وفائی کا غم سینے سے لگا کر فوت ہو گئی۔ بالے کی بچیاں اپنی پھپھیوں کے گھر ایک ایک کر کے رہنے لگی۔ ماں باپ کی شفقت سے محروم بیٹیاں پھپھیوں نے آپس میں بانٹ لی کہ ہم ان کی پرورش کریں گے۔ ستارہ کے بھائی بہن کو گھر میں برداشت نہیں کرتے تھے۔ آخر کار اس کی خالہ جو جھنگ میں رہتی تھی، اس نے قریبی گاؤں میں ہی کوئی اچھا سا لڑکا دیکھ کر ستارہ کا نکاح کروا دیا۔ وہاں اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا۔ ستارہ 5 بچوں کی ماں بن گئی۔
اس کا شوہر جب ستارہ کے میکے آتا تو کوئی نہ کوئی بھائی اس کے شوہر کے ساتھ رہتا تھا کہ علاقے کے لوگ بھی ستارہ کا ماضی نہ بتا دیں، لیکن کسی بدخواہ نے شوہر کو اکیلا پا کر ستارہ کا ماضی بتا ہی دیا، جسے سن کر وہ بہت گرفتہ ہوا اور ستارہ کے ساتھ خوب جھگڑا کیا۔ وہ اسے ڈنڈوں سے خوب مارتا، اسے ذلیل کرتا اور وہ بیچاری ظلم سہتی رہتی۔ ستارہ کے شوہر کو کسی بدبخت نے غموں سے نجات دلانے کے بہانے نشے کی لت لگا دی اور وہ مکمل طور پر نشئی بن گیا۔ کئی دن گھر نہ آتا، ادھر بچوں کا خرچہ بھی ستارہ کی ماں بھجواتی تھی۔ آخر کار ایک دن شوہر نے اپنی بیوی کو خوب مارا اور طلاق دے دی۔ وہ 5 بچوں کے ساتھ ہی اپنی ماں کے گھر آ بیٹھی۔ بھابیاں اور بھائی تو اسے پہلے ہی ناپسند کرتے تھے، اب اس پر آسمان ہی ٹوٹ پڑا۔ ماں ستارہ اور اس کے بچوں کے ساتھ کرائے کے مکان میں رہنے لگی اور بوڑھا باپ اس کے بچوں کا خرچہ اٹھانے لگا۔ کیونکہ گھر پر بھابیوں کا قبضہ تھا، وہ کسی صورت بھی اس کو اپنے گھر میں جگہ دینے کو تیار نہ تھی۔ بوڑھا باپ اپنی بچی کی زمین پر کاشتکاری کر کے ستارہ اور اس کے بچوں کا خرچہ پورا کرتا تھا۔ ادھر بالے کو جیل ہی میں پولیس تشدد سے کچھ ایسی کاری ضربیں لگی کہ کچھ عرصے بعد ہی وہ فوت ہو گیا۔ شاید اس المیہ میں زیادہ قصوروار ستارہ کی والدہ ہیں۔ اگر وہ اپنی بیٹی کو گھر پر رہنے کی تلقین کرتی، اس کو کنٹرول کرتی، تو شاید آج نہ ہی بالے کی بیٹیاں در بدر پھر رہی ہوتی اور نہ ستارہ کے بچے باپ کے بغیر پرورش پاتے۔ دونوں گھرانے یوں برباد ہوئے کہ ان کے خاندان کی عزت تار تار ہو گئی۔ سب ختم ہو گیا کیونکہ آگے بھی ستارہ کی بچیوں کا کوئی مستقبل نہیں۔ کون انہیں اپنائے گا؟ سب ان پر تانا زنی کرتے ہیں کہ اگر تمہاری ماں غلط قدم نہ اٹھاتی تو آج تم بھی کسی اچھی گھر میں پرورش پا رہے ہوتے۔